السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توقیر انصاری حاضر ابھی خدمت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، قال تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاکیزہ چیزیں پسند ہیں، پاکیزگی بدن کی، پاکیزگی روح کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں پاکیزہ و طیبی قول اور عمل اور صدقات و خیرات شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں۔ اس سے بندے کی سعادت و شفقات، اس کے بعد روحانی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اس کی قول عمل خود ایک راہ مشعل ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ کون ہے، وائی از سو یونیک، وائی از ڈفرینٹ۔ وہ ایک ایسی لائٹ ہے جس کی روشنی سے معاشرہ امپروو ہو سکتا ہے، لوگوں کے پاس سکون آ سکتا ہے۔ تو روح کی پاکیزگی کتنی امپورٹنٹ ہے، جتنی امپورٹنٹ بدن کی پاکیزگی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیور چیزیں پسند ہے۔ اگر بندے کی انٹینشن پیور ہے، اس کا قول اور عمل جو ہے اس کا وہ خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ ہائپر نہیں ہوگا، وہ پینک ہو کے کوئی کام نہیں کرے گا، وہ فحش کلام نہیں کرے گا، بے تکی باتیں نہیں کرے گا۔ جیسے آج عام ہے، لوگ سینس لیس جوک کرتے ہیں، کھلے مذاق کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت سے بچے گا، چغلی، بہتان، جھوٹی گواہی، بیہودہ کلام، جن باتوں سے انسان کا وقار گر جاتا ہے۔ مومن کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہی ہے، قول عمل صحیح کرنے کے لیے شریعت محمدی سنتیں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مثال ہے، صحابہ کرام کی اور تابعین کی، ان کی زندگی پلٹ گئی۔ کلمہ طیبہ جس کی مثال سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ یہ ایسا شجر ہے جس کی برانچیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جب یہ فروٹ دے فل آف بینیفٹ، تو مسلمان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس کانٹریکٹ میں بائنڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کانٹریکٹ کو توڑنا بربادی اس دنیا میں، تکلیف، مرتبے، قبر کے عذاب، قیامت کے ڈیزاسٹر اور اینی بڈی ہیلپ فیس کرنا، ڈیسٹینیشن دوزخ، پرماننٹ ہیل فائر۔ اور کانٹریکٹ کیا ہے کہ برائی کو ایکسپٹ مت کرو، اس سے ذہن برباد ہوتا ہے، جنریشنیں برباد ہوتی ہیں، خود انسان برباد ہوتا ہے۔ فوکس کرو خالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور کیا فوکس کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کانٹریکٹ کا نام ہے مسلمان، جس نے اس کانٹریکٹ کو اوبے کیا سکسیسفلی، تو جو اس کانٹریکٹ کو فلفل کر رہے ہیں اور ہم وٹنس بھی کر رہے ہیں، اور یہ مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ جو لوگ جیل میں مسلمان ہوتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے، وہ کبھی جیل میں واپس نہیں آئے۔ آج مسلمانوں کے پاس قرآن کی کلاسیں لے رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پرسنل زندگی ان کی امپروو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ انٹینشن شوڈ بی بلڈ بیس آن پیورٹی، کہ میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، یہ نہیں کہ اپنی خواہشات کیا چاہتی ہیں مجھ سے، یا میری بیوی کیا چاہتی ہے، میرا شوہر کیا چاہتا ہے، یہ دنیا کیا چاہتی ہے، کون سا فیشن کرنا ہے، کون سی مووی دیکھنی ہے۔ جتنا دنیا کے انٹرٹینمنٹ اپنے دماغ میں بھریں گے، اتنا ہمارے پاس پولوشن آ رہا ہے دنیا کا۔ یہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ شیطان کی ایسی برانچ ہے جو انسان کو دوزخ کے گھڑے میں دھکیل رہی ہے۔ وہ کس طرح دھکیل رہی ہے کہ انٹرٹینمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے تھوڑے سے، اس سے اکثر لوگ جو ہے ٹی وی کھولتے ہیں، نیوز کے بہانے چینل چینج کرتے کرتے ان کی ایوننگ چلی جاتی ہے، ان کی نمازیں ضائع ہوتی۔ پھر ایک انٹینشن کے ساتھ ساتھ اخلاق انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے، بردباری، چچوراپن نہیں، وقار، صبر، رحم، احساس جو اٹھ گیا ہے بچوں کا ماں باپ کی طرف سے، رحم ختم ہو گیا ایک دوسرے کی طرف سے، بہن بھائیوں میں بڑوں کا ادب ختم ہو رہا ہے، اپنا وقار کھو رہے ہیں ہم، جتنا اپنے آپ کو اوپن رکھا ہے، صبر ختم ہو گیا، وفا اور سچائی، صفائی قلب، خودداری، سافٹنس، یہ وہ صفات اخلاقیہ ہیں، یہ وہ صفات اخلاق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند فرمائی۔ اس طرح پاکیزہ چیزوں میں حلال نیوٹریشس فوڈ، جنک فوڈ سے اوائڈ کریں، بچوں اوائڈ کرائیں، کہ جتنا پیور ستھرا کھانا کھائیں گے اتنا جسم ہیلتھی ہوگا، روح سکون سے ہوگی اور اللہ کی بندگی میں مزہ آئے گا۔ پیورٹی ٹورڈز ہسبینڈ اینڈ وائف بہت امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں کہ ہم تو بچوں کے لیے جی رہے ہیں، ہم نے تو بچوں کی وجہ سے اس بیوی کو رکھا ہوا ہے، نوکرانی رکھی ہوئی ہے، جب تک ہم بیوی
کو بیوی نہیں سمجھیں گے یا بیوی شوہر کو شوہر نہیں سمجھے گی، اس گھر سے سکون بہت دور ہے۔ ان میں آپس میں پیورٹی لانی بہت ضروری ہے، بجائے احسان لانے کے، احسان رکھنے کے، ہمیں ایک دوسری طرف پیور ہونا ہوگا ٹوورڈز ڈیووشن سیک فار اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے پیور، سافٹ، نرم ہونا ہوگا، اس میں پاکیزگی لانی ہوگی تعلقات میں، کیونکہ اگر پاکیزگی نہیں ہے تو پھر ٹینشن، جھگڑے، آرگومنٹ، بچوں کی بربادی، گھر کی تباہی، اور پھر جب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو باہر پہ دوسری طرف انٹرسٹ پیدا ہوتے ہیں نئے۔ تو ہر بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کا ٹیک کیئر کرے، اور ہر شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کا ٹیک کیئر کرے پیورلی۔ اللہ تعالیٰ کو پیور انٹینشن پسند ہے، فتنے پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو ہمیں چاہیے اپنی خباثت نکالیں، اپنے اندر پیورٹی لائیں، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے۔ اتنا اپنی باڈی کی صفائی، اتنا اپنے آپ کو پاک صاف، ذہنی طور پہ بری باتوں سے دور، ورنہ جیسے ہم ہوں گے ایسی ہماری بیوی ہوں گی، ایسے ہمارے شوہر ہوں گے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاک مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ اس بات سے پاک ہیں جو منافق بکتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سرٹیفائڈ کر رہے ہیں، ان کریم ہے۔ جو لوگ پیور انٹینشن سے جیئیں گے، پیور اپنے آپ کو رکھیں گے، پاک صاف باڈی اور پاک صاف ذہن، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے۔ ورنہ جھگڑے، بربادی ہیں، تباہی ہیں جو آج 90% گھروں میں آ گئی ہیں۔ ہم یہ نہیں بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پاکیزہ چیزوں کے لیے جنت، تمام گندی اور پلید چیزوں کے لیے جہنم مقرر رکھی ہے، اور اس دنیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، اس کی ڈیسٹینیشن دوزخ ہے یا جنت ہے، وہ خود کرتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی غلطیوں کا احساسہ کریں، مغفرت کی دعائیں مانگیں، توبہ کریں، اور اپنے آپ کو امپروو کریں کہ دنیا کی دولت کمانے سے، مکان خریدنے سے، فرنیچر خریدنے سے اور قیمتی گاڑی خریدنے سے انسان کو کبھی سکون نہیں ملا۔ بلینز آف لوگوں کی مثال موجود ہے دنیا میں جو آئے اور چلے گئے اور بڑی بڑی کمائیاں کی، انہوں نے تاج محل بھی کھڑے کر لی، اور مثالیں صحابہ کرام کی موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مثال کہ ان کے پاس کیا تھا؟ ایک لوٹا تھا، ایک جگ تھا، 2 کپڑے تھے، ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی لیوز بھرے ہوئے تھے، ایک چادر تھی جو سمر میں ڈبل کر لیتے تھے، ونٹر میں آدھی بچھاتے تھے آدھی اوڑھتے تھے، ایک اسٹرک تھی آسا، اور کیا تھا ان کے، لیکن ہر وہ چیز ان کے پاس تھی جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ، تو ان سے میں جدا ہوئے آج 1424 سال ہو گئے، لیکن جوان کے نام پہ اپنے سر کٹوا دیتے ہیں۔ انہوں نے ان کی تصویر نہیں دیکھی، وہ ان میں موجود نہیں ہے، اور کیا روحانی طاقت اور کیا عزت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قیامت تک کیا عزت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سیٹ کی ہے کہ دنیا میں ایوری سیکنڈ کہیں نہ کہیں جہاں دن اور رات کا فرق ہے درود بھیجا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکمل مسلمان جب تک مسلمان باڈی اور روحانی صفائی میں، باڈی اور روحانی پاکیزگی میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس دماغ کو ہمیں ٹرین کرنا ہوگا اکارڈنگ ٹو دا لا آف اللہ، اینڈ ہمیں سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں لانی ہوں گی۔ ایک سیل ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اب کتنا فاسٹ گرو ہوتا ہے وہ سیل، اب زیلینس کاؤنٹلیس ہاؤ فاسٹ ڈیولپ۔ اسی طرح ایک آدمی کی مثال ایک جنریشن ہے کہ نو ٹائم ود ان فیو 100 ایئرس، اگر ہم دیکھیں اپنے جنریشن ٹری کو شاید ہم اب تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے کہ کتنے لوگ آ چکے ہوں گے ود ان 200-300 ایئرس میں۔ اسی طرح آگے جو 200-300 سال ہیں تو ہمارے بعد ہمارے بچے آگے جن کی جنریشن چلے گی، جو بھی اللہ تعالیٰ ٹائم دیا ہے، اللہ نوز ہاؤ مینی ایئرس، تو کتنا بڑا ٹری بننے جانے والا ہے جس کو ہم بربادی پہ لگا رہے ہیں۔ نہ ہمیں ان کی باڈی کی صفائی کی فکر ہے، اور نہ ان کی روحانی صفائی کی فکر ہے، نہ ہمیں ان کی روحانی پیورٹی کی فکر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔